حسن ہے بے مثل صورت لاجواب، حسن ہے بے مثل صورت لاجواب، میں فدا تم آپ ہو اپنا جواب، میں فدا تم آپ ہو اپنا جواب۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بے مثل اور بے مثال تھے، تو چہرہ دیکھ کر ہی فرماتے ہیں میرے دل نے کہا کہ یہ سچا نبی ہے۔ فرماتے ہیں آگے بڑھا، جب آگے بڑھا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کچھ فرما رہے تھے۔ سبحان اللہ، یہ کلام دیکھو، کلام کیا ہے؟ یہ موتی ہے، موتیوں کی لڑی ہے۔ جیسے لڑی سے ایک ایک موتی گرتا ہے، اس طرح سرکار کے منہ مبارک سے پھول جھڑ رہے ہیں، موتی گر رہے۔ سرکار فرما رہے تھے یا ایھا الناس افشوا السلام وصلوا الارحام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ سبحان اللہ، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگو آپس میں سلامتی پھیلاؤ، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، آپس میں سلامتی، اخوت اور محبت کا مظاہرہ کرو۔ وصلوا الارحام، جن کے ساتھ تمہارا رحمی رشتہ ہے، خون کا رشتہ، اور یہ ثابت کرو کہ تم ایک باپ کی اولاد ہو، تمہارا خون ایک ہے۔ اس کے بعد حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ سید عبدالحفیظ شاہ صاحب اس پر عمل کرنے لگے ہیں، باری باری لے جا کے کھانا کھلا رہے، ماشاء اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر عمل ہو رہا۔ حضور نے فرمایا بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ ویسے یہ ہمارے علماء کرام جو ہیں، اس وقت تو بھوک لگی ہوئی ہے نا، انہوں نے شام کا کھانا بھی نہیں کھایا، پھر یہاں آ کر تقریر بھی کی ہے، وہ پہلا بھی ہضم ہو گیا بالکل ہی، تو اب بھوک بھی ان کو مزے کی لگی ہوگی اور کھانا بھی مزے کا ہوگا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ اور سرکار نے کیا فرمایا؟ سنو یہ سرکار کا ارشاد۔ سرکار دو عالم نے فرمایا وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور نماز پڑھا کرو رات کے وقت جب کہ لوگ سو رہے، آدھی رات کے وقت اٹھ کر جب کہ لوگ سو رہے ہوں، اس وقت اٹھ کے اللہ کی یاد کیا کرو، تہجد پڑھا کرو۔ سرکار نے فرمایا تدخلوا الجنۃ بسلام، اس طرح تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ سچے ہونے کا یقین تو چہرہ دیکھتے ہی آ گیا تھا، بعد میں جب کلام سنا، ایسا پیارا کلام جو اصلاح معاشرہ کے لیے اور اخوت و محبت کو قائم رکھنے کے لیے ایک بے مثال کلام تھا، تو فرماتے ہیں میں اتنا متاثر ہوا کہ بے ساختہ میری زبان سے نکلا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور ایسا تھا، انبیاء کرام کے چہرے ایسے ہی ہوتے ہیں، اور پھر حضور کی تو شان ہی کیا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام قلعے میں رہتے تھے، جس قلعے میں سینکڑوں ہزاروں قیدی تھے۔ ان قیدیوں نے قلعے کے حاکم سے یہ کہا کہ بادشاہ نے تو حکم دے دیا، سارے پکڑے گئے، اور نیک لوگ بھی ہوتے ہیں، مگر ہم نے اپنی زندگی میں ان جیسا نیک، ان جیسا شریف
اور ان جیسا صالح کوئی نہیں دیکھا۔ جیل کا حاکم ملنے کے لیے آیا، جب اس نے دیکھا چہرہ مبارک اور پاس بیٹھ کے گفتگو کی تو وہ پہلے سے بھی زیادہ متاثر ہوا۔ اس نے کہا جتنا میں نے سنا تھا اس سے میں نے کہیں بڑھ کر پایا ہے۔ تو وہ آپ سے مشورے لیتا، کچھ مسائل پوچھتا، اور آپ اس انداز کے ساتھ محبت کے ساتھ اس کو بتاتے سمجھاتے کہ آہستہ آہستہ اس کے دل میں آپ کی عزت اور عظمت پیدا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی عزت کرواتا ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، عزت اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے واسطے ہے۔ لو بھئی ذرا توجہ کرو، میں جلدی ختم کروں، شاخوں کو چھوڑتا ہوا بس مین لائن پر چلتا ہوں تاکہ جلدی ختم ہو جائے۔ جیل کا حاکم آپ کی خدمت میں آتا جاتا تھا، جتنا اس کے اختیار میں تھا اتنی اس نے رعایت بھی دی۔ جیل میں رہنے کے لیے جگہ اچھی دے دی، کچھ اور سہولتیں، کچھ مراعات جو اس کے اختیار میں تھیں اس نے آپ کو دی۔ آپ جیل میں رہتے، جو بات کرنی تھی وہ اب آ رہی ہے۔ انہی دنوں میں بادشاہ نے ایک خواب دیکھا۔ یہ بات اب بڑی توجہ سے سننا۔ بخت نصر نے ایک خواب دیکھا۔ جب خواب دیکھا تو بڑا پریشان تھا۔ صبح ہوئی تو اس نے معبروں کو، نجومیوں کو، کاہنوں کو جمع کر لیا۔ نفس اور پاک باز آدمی کوئی نہیں دیکھا، لیکن یہ ذرا یاد رکھیے کہ بادشاہ بڑی ٹیڑھی کھوپڑی کا آدمی ہے۔ آپ نے خواب بتایا اور بادشاہ نے کہہ دیا یہ وہ نہیں ہے تو مصیبت ہو جائے گی۔ آپ کہتے ہیں ترقی ہو جائے گی، کہیں ترقی لیتے لیتے نوکری سے بھی نہ جاؤں۔ حضرت میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو میرے حال پر ترس کیجئے اور مہربانی فرمائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو جانتا ہے کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تجھے اس بات کا اعتبار ہو چکا ہے، اعتماد ہو چکا ہے، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور اب بھی میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ میں تجھے سچ کہتا ہوں کہ میں تیرے بادشاہ کے خواب کو بھی اور اس کی تعبیر کو بھی جانتا ہوں، تو تو گھبرا نہیں، جا کے بادشاہ کو اطلاع کر۔ اس نے کہا صاحب میں چلا جاتا ہوں، لیکن میں پھر بار بار عرض کرتا ہوں ذرا خیال کیجئے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کہیں نوکری سے نہ جاؤں۔ فرمایا نہیں، اطمینان کر۔ خیر وہ حاکم گیا بادشاہ کے پاس، کہنے لگا بادشاہ جیل میں ایک ایسے بزرگ ہیں، میں نے اپنی زندگی میں ایسا سچا، ایسا پاک باز، ایسا شریف النفس انسان نہیں دیکھا، اور اس نے یہ کہا ہے کہ میں بادشاہ کے خواب کو بھی جانتا ہوں اور خواب کی تعبیر کو بھی جانتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا اچھا؟ وہ جیل کے حاکم نے کہا جی ہاں، اور بادشاہ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر وہ نہیں جانتا تو پھر روئے زمین پر کوئی بھی نہیں جانتا، کیونکہ وہ اتنا علم والا اور ایسا دانا آدمی ہے کہ میرا یہ یقین ہے کہ وہ جانتا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا تم نے پھر اس کو قید میں کیوں رکھ چھوڑا ہے؟ اس کو رہا کرو اور بڑی عزت کے ساتھ اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ میرے دربار میں لاؤ، اور وہ جو 40 اندر ہوئے ہیں نا حرام کی کھانے والے، مفت خورے، ان کو بھی بلاؤ تاکہ پتہ چلے ان کو کہ وہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم تعبیر جانتے ہیں اور ہم غیب کی خبریں جانتے ہیں، اور وہ ان کو بھی اصل حقیقت کا پتہ چلے، بعد میں ان کو سزا وزا دیں گے۔ تو لاؤ اس کو بڑی عزت کے ساتھ اور بڑے احترام کے ساتھ رہا کر دو اس کو۔ اچھی بات، لیجیے صاحب حضرت صاحب کے لیے رہائی کا حکم آ گیا۔ بادشاہ نے شاہی گھوڑا بھیجا اور بڑی شان و شوکت سے اور عزت و احترام سے آپ کو بلایا۔ آپ جیل سے نکلے، تشریف لائے۔ جب بادشاہ کے محل کے قریب آئے جہاں بادشاہ بیٹھتا تھا تو دروازے کے پاس آئے تو دربانوں نے کہا کہ جناب پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ اندر جائیں گے
تو آپ نے بادشاہ کو سجدہ کرنا ہے. یہ بادشاہ کے دربار کے آداب میں سے سجدہ کرنا ہے. جب آپ سجدے میں گریں گے بادشاہ حکم دے گا کہ ان کو اٹھاؤ تو پھر آپ کو اٹھایا جائے. پھر جہاں بادشاہ آپ کو بیٹھنے کا حکم دے گا وہاں آپ بیٹھیں. آپ نے فرمایا لا حول ولا اور میں بادشاہ کو سجدہ کروں؟ یہ سر کٹ تو سکتا ہے مگر اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے جھک نہیں سکتا. جاؤ اپنے بادشاہ سے کہہ دو کہ میں سجدہ نہیں کروں گا. اس کو ضرورت ہے تو اپنا خواب اور اس کی تعبیر سن لے, نہیں تو میں واپس جیل جانے کے لیے تیار ہوں مگر بادشاہ کو سجدہ نہیں کروں. نعرے تکبیر، اللہ اکبر. نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے حیدری، یا علی. نبی تو خود شرک کو اور تمام برائیوں کو مٹانے کے لیے آتا ہے تو وہ خود کیسے ایک ظالم اور جابر کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے؟ وہ تو آتا ہی اس لیے ہے کہ جو لوگ غیروں کے سامنے جھکنے والے ہوتے ہیں ان کو خدا کے سامنے جھکا دے. آپ نے انکار کر دیا. درباری کہنے لگے دیکھو اس نے انکار کر دیا ہے, اور جس وقت بادشاہ کو پتا چلا نا اس نے پہلا حکم یہ دینا ہے کہ اس کو قتل کر دو. لیکن ان کو کہنا پڑا کہ صاحب ہم نے بہت کوشش کی ہے, بڑا سمجھایا ہے, وہ سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں. ویسے وہ یہ کہتا ہے کہ میرے سوا کوئی خواب بھی نہیں جانتا اور خواب کی تعبیر بھی نہیں جانتا. تو اگر آپ کہیں تو پھر اس کو واپس کر دیں. وہ کہتے ہیں میں واپس جیل جانے کے لیے تیار ہوں, قتل ہونے کے لیے تیار ہوں, مگر میں بادشاہ کے سامنے سر نہیں جھکاؤں, سجدہ نہیں کروں. بادشاہ چونکہ پریشان تھا اور اس کو خواب اور خواب کی تعبیر سننی تھی, اس نے کہا چلو اس کو کہو سجدہ نہ کرے, آ جائے. نہیں کرتا تو نہ سی بلاؤ اس کو, کیونکہ ہم اپنا خواب اور خواب کی تعبیر سننا چاہتے ہیں. بادشاہ نے اجازت دے دی. حضرت صاحب بڑی شان و شوکت سے دربار میں داخل ہوئے. یاد رکھو یہ اللہ والے اللہ کے سامنے جھکتے ہیں مگر جابروں اور ظالموں کے سامنے اکڑتے. ان کے سامنے یہ کبھی کسی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کرتے. اندر داخل ہوئے, بادشاہ نے اٹھ کر آپ کا استقبال کیا. یہ خدا داد روب و جلال تھا. ایسا بادشاہ پر روب پڑا, ایسا اثر پڑا کہ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا, بلکہ تخت سے نیچے اتر کر آپ کا استقبال کیا, ہاتھ ملایا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے بیٹھنے کی جگہ پر اپنے ساتھ بٹھایا. اور بادشاہ نے پہلا سوال یہ کر دیا کہ صاحب آپ نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اب سارے درباری لگے ایک دوسرے کو دیکھنے کہ اب اس کی موت آئی ہے, کیونکہ اس نے کہنا ہے کہ میں سجدہ نہیں کرتا, اور بادشاہ ہے بڑی ٹیڑھی کھوپڑی کا, اس نے فوراً غصے میں آ کے حکم دینا ہے اس کو قتل کر. تو دیکھو میں تمہیں بتاؤں تبلیغ کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے. تبلیغ کرنے کا کس کو حق ہے, تبلیغ کس طرح کرنی چاہیے. اب وہاں اگر قرآن کی آیت پڑھی جاتی, حدیث پڑھی جاتی, تو اس کو قرآن حدیث سے کیا, وہ تو منکر ہے اور ہے بڑا جابر, روئے زمین پر حکومت ہے, سراپا غرور اور سراپا تکبر ہے وہ. تو دیکھو حضرت صاحب کا انداز, کوئی ہمارے جیسا ہوتا یا آج کل کا تبلیغیہ ہوتا تو کہتے شرک ہے, انہیں آخنا دی شرک ہے, مارو یہ گرد شرک ہے, ان کی پتا شرک کی ہوتا ہے. تو حضرت صاحب کا ذرا انداز تبلیغ دیکھیے. آپ نے بڑے سکون سے فرمایا بادشاہ میں نے تجھے سجدہ اس لیے نہیں کیا کہ سجدہ کرنے میں میرا نقصان بھی تھا, تیرا نقصان بھی تھا, اور اب جو میں نے تجھے سجدہ نہیں نہ کیا تو تیرا بھی فائدہ ہوا میرا بھی فائدہ ہوا. دیکھو نا یہ بات کرنے کا طریقہ ہے کہ یہ بات آگے بڑھائے, ایک دم غصے میں نہ آئے. بادشاہ کہنے لگا میرا کیا نقصان تھا, مجھے تو لوگ روز سجدہ کرتے ہیں,
سینکڑوں ہزاروں لوگ سجدہ کرتے ہیں، میرا کبھی ایک پائی کا نقصان نہیں ہوا، تو اگر سجدہ کر دیتا تو کیا نقصان ہوتا؟ اور اب فائدہ کیا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا بادشاہ سن، بادشاہ اس وقت روئے زمین پر ایک میں شخص ہوں جس کو تیرے خواب کا بھی علم ہے اور تیرے خواب کی تعبیر کا بھی علم، اور یہ جو میرے پاس علم ہے یہ میرا اپنا ذاتی علم نہیں، میرا ایک خدا ہے، میرا ایک مالک ہے، میرا ایک معبود برحق ہے، اس نے مجھے یہ علم عطا فرمایا ہے، اور اس نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ اگر تو نے کسی اور کو سجدہ کیا تو یہ علم سلب کر لوں گا۔ تو بادشاہ میں نے تجھے سجدہ اس لیے نہیں کیا کہ اگر میں سجدہ کرتا تو میرا مالک مجھ سے ناراض ہو جاتا اور وہ مجھ سے علم چھین لیتا، اور جب وہ مجھ سے علم چھین لیتا تو پھر تجھے خواب اور خواب کی تعبیر کون بتاتا؟ تو ساری عمر پریشانی میں ہی مبتلا رہتا۔ اور اب جو میں نے تجھے سجدہ نہیں کیا تو میرا وہ مالک، میرا وہ معبود مجھ پر خوش ہے اور اس کا دیا ہوا علم میرے پاس ہے، ابھی میں تجھے خواب اور خواب کی تعبیر بتاؤں گا، تیری پریشانی دور ہو جائے گی۔ تو سجدہ کرنے میں میرا نقصان بھی تھا، تیرا نقصان بھی تھا، اور نہ کرنے میں میرا فائدہ بھی ہے، تیرا فائدہ بھی ہوا۔ بادشاہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا آپ نے جو مجھے سجدہ نہیں کیا تو بہت ہی اچھا کیا ہے۔ دیکھیے یہ وہی بادشاہ ہے جس کا حکم تھا کہ جو سجدہ نہ کرے اس کو قتل کر دو، اب یہ بادشاہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے جو سجدہ نہیں کیا تو بہت اچھا کیا۔ یہ انداز ہے تبلیغ کرنے کا، اس طرح تبلیغ کرنی چاہیے، اس کو تبلیغ کرنی چاہیے جس کو اتنی حکمت ہو۔ اور آج کل بھی لوگ تبلیغ کرتے ہیں، گلیوں میں نکل پڑتے ہیں، ہر نتھو فتو کو پکڑ لیا، چل بھائی تبلیغ کر، نام لکھا۔ اس سے یہ نہیں پوچھتے کہ تیرے گھر میں کوئی جوان بچیاں تو نہیں ہیں؟ تو اگر گھر سے چند روز باہر چلا جائے تو پیچھے گھر کی رکھوالی نگرانی کرنے والا کوئی ہے؟ کوئی چند دن تیرے گھر والے کھا پی سکتے ہیں، اتنا تیرے پاس کچھ ہے نہیں؟ نہ لکھا جلدی جلدی ہیں؟ ارے خدا کے بندو، تبلیغ کرنے کا حق اس کو ہے جو عالم دین ہو، جس کو علم نہیں اس کو تبلیغ کرنے کا حق نہیں۔ میں تم سے پوچھتا ہوں، بتاؤ کہ جو ڈاکٹر نہیں ہے، جس نے کسی میڈیکل کالج سے ڈاکٹری نہیں پڑھی تجربتاً اور سند حاصل نہیں کی، کیا اس کو حق پہنچتا ہے کہ وہ ڈسپینسری کھول لے یا کلینک کھول کے لوگوں کا علاج کرنا شروع کر دے؟ دیکھو نا، اردو میں حکمت کی کتابیں ملتی ہیں، اصل حکمت کی کتابیں عربی میں ہیں یا فارسی میں؟ اردو میں ترجمے ہو گئے، تو کوئی بازار سے حکمت کی کتاب ترجمے والی لے آئے اور اس کو دیکھ کر حکیم بن بیٹھے اور لوگوں کا علاج کرنا شروع کر دے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ بڑا مشہور قول ہے، نیم حکیم خطرہ جان۔ ایسی گولی دے گا نہ مرض رہے گا نہ مریض ہے۔ تو جب ایک اناڑی ڈاکٹر سے، ایک اناڑی حکیم سے آپ اپنی جسمانی بیماریوں کا علاج نہیں کرواتے تو جو جاہل ہیں، سند یافتہ نہیں ہیں، اناڑی ہیں، ان سے آپ اپنی ایمانی معاملات میں مشورے لیں یا ان سے پوچھیں یا ان کی باتوں پر عمل کریں تو یہ سراسر ہلاکت نہیں ہے تو اور کیا؟ اور نتھو فتو کو کہتے ہیں چل بھی تبلیغ کرنے، جس کو یہ نہیں پتا اسلام کے ارکان کتنے، ان کو تبلیغ کرنا جائز نہیں۔ تبلیغ کرنے کا حق اس کو ہے جو عالم دین ہو ہے۔ ویسے میں آپ کو بتاؤں، کوئی مسلمان تبلیغ کی مخالفت نہیں کرتا، مگر ان کا مقصد تبلیغ کرنا نہیں، لوگوں کو بدعقیدہ بنانا ہے، لوگوں کو سنیت سے ہٹانا ہے۔ یہ ایک انداز ہے لوگوں کو بہکانے اور گمراہ کرنے۔ خیر، یہ ضمناً بات آ گئی۔ دیکھیے وہ بادشاہ جو سجدہ نہ کرنے والوں کو قتل کروا دیتا تھا، وہ کہتا ہے صاحب آپ نے جو مجھے سجدہ نہیں کیا بہت اچھا کیا۔ دیکھا نا، یہ انداز ہے تبلیغ کرنے۔ اب بادشاہ کہنے لگا کہ جلدی کیجئے، مجھے بتائیے کہ میرا خواب کیا ہے اور میرے خواب کی تعبیر کیا، مجھ سے صبر نہیں ہوتا۔
آپ نے فرمایا بادشاہ تو نے یہ خواب دیکھا ہے کہ ایک بت ہے جس کے پیر تو زمین پر ہیں اور سر اس کا آسمان کو لگا ہوا نظر آتا ہے، بہت بڑا بت ہے، اور پیر اس کے مٹی کے ہیں اور پنڈلیاں اس کی لوہے کی ہیں، رانیں اس کی پیتل کی ہیں اور پیٹ اس کا تانبے کا ہے، اور سینہ جو ہے اس کا وہ چاندی کا ہے، اور سر اور منہ جو ہے وہ سونے کا ہے۔ تو حیران ہو رہا ہے کہ یہ اتنا بڑا بت ہے اور اتنا بھاری بت ہے اور پیر مٹی کے ہیں، یعنی پیر جو ہیں ان میں مضبوطی نہیں ہے مگر کھڑا ہوا ہے، تو حیران ہو رہا ہے کہ یہ کس کا بت ہے، کیسا بت ہے یہ رنگ برنگا، اور اتنا بڑا بت ہے اور پیر بالکل مٹی کے ہیں اور اس کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ تو ابھی اس بت کو دیکھ رہا ہے کہ اچانک آسمان سے ایک پتھر گرا، بلکہ ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے گرایا، تو وہ پتھر جو اس بت کے سر پر لگا تو وہ سارا بت چکنا چور ہو گیا، سونا چاندی لوہا مٹی وغیرہ سب آپس میں مل گئے اور بت جا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، تو ریزہ ریزہ ہو گیا۔ تو حیران ہے کہ یہ بت کیا تھا، اور پھر یہ آسمان سے جو پتھر گرا یہ پتھر کیا تھا جس نے بت کو چکنا چور کر دیا، اور پھر تیری آنکھ کھل گئی۔ جیسے مولانا نے تقریر میں ایک جملہ فرمایا تھا، مجھے ہنسی میری رکی نہیں، کہ وہ خواب میں ہارون رشید نے جب دیکھا تو فرشتوں نے 2-4 تھپڑ مارے تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ بڑی مشکل سے ہنسی روکی، یہ جگانے کا طریقہ بڑا اچھا تھا کہ فرشتوں نے 2-4 تھپڑ مارے تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ تو ادھر بھی درود شریف پڑھ لو ایک سیدنا مولانا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بادشاہ پہلے تو بت کو ہی دیکھ کر بڑا حیران تھا، اور پھر جب پتھر گرا تو وہ چکنا چور ہو گیا، اور جب چکنا چور ہو گیا تو تیری آنکھ کھل گئی، یہ تو نے خواب دیکھا۔ بادشاہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور سارے درباریوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ اگر کوئی میرا خدا ہوتا تو میں اس خدا کی قسم کھا کے کہتا کہ میرے دیکھنے میں اور ان کے بیان کرنے میں اس بال کے برابر بھی فرق نہیں، بالکل میں نے یہی دیکھا۔